بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز تھوڑا کم کریے پلیز، جمعہ خطبہ چل رہا ہے. آج کے جمعہ خطبہ کا موضوع ہے قیام اللیل کی اہمیت. میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، اسی لیے اس خطبے میں کوئی غلطیاں ہوں گی، تو یہ غلطیاں کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام اللیل، قیام کا مطلب کھڑے ہونا اور لیل کا مطلب ہوتا ہے رات. اور اسلامی معنی میں قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضاء معظم اللیل او جزء منه في عبادة الله سواء بالصلاة او الذکر او تلاوة القرآن. کیا آپ رات میں تھوڑی دیر یا زیادہ دیر اللہ کی عبادت کریں، چاہے وہ ذکر سے ہو، چاہے وہ نماز سے ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن سے ہو؟ لیکن آج کے اس خطبے میں ہم توجہ دیں گے قیام اللیل کا مطلب جو ہے رات میں نماز پڑھنا، جسے تہجد بھی کہتے ہیں. اور وتر کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. وتر it is a part of قیام اللیل or it is considered as قیام اللیل. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کئی آیتوں میں قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف اور طمع امید سے پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ذکر کر رہے ہیں مومنین کے بارے میں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے بستر کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، جو رات میں اٹھتے ہیں اور قیام اللیل پڑھتے ہیں. اور سب سے بہترین وقت قیام اللیل پڑھنے کا وقت ہے، وہ ہے ڈیورنگ دا لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ.
آخری جو وقت ہے تھوڑے منٹ، فار ایگزامپل 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے، یہ وقت سب سے بہترین وقت ہے قیام اللیل پڑھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 17 اور 18 میں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات میں وہ کم ہی سوتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، اور an hours before dawn they used to remember Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ چند گھنٹے یا چند منٹ صبح سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفار کرتے تھے۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات میں اٹھتے ہیں اور قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرہ ويرجو رحمت ربہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو رات میں کھڑے رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور انہیں آخرت کا خوف ہے۔ تو یہ چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور بہت آیت ہے قرآن مجید میں جس میں قیام اللیل کا ذکر ہے۔ آئیے ابھی ہم چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1163 میں، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ ہے رات کی نماز۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں قیام اللیل کے اوپر۔ سب سے افضل نماز، سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد قیام اللیل کی نماز ہے۔ تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کیا ہم قیام اللیل روزانہ پڑھیں۔ یہ بہت اہم نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام امن عام کرو۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور ارحام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، آپ جنت سلامتی سے داخل ہوں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا قیام اللیل پڑھیے، جو رات کی نماز ہے جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام اللیل کی اہمیت کے بارے میں، رمضان میں جو قیام اللیل پڑھتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان میں قیام اللیل پڑھتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ That the one who stands up in the month of Ramadan in order to offer the night prayer with iman and with having hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, all his previous sins will be forgiven. اور جب
احادیث میں گناہ کے مغفرت یا forgiving of sins کے بارے میں آتا ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے صرف جو چھوٹے گناہ کے بارے میں، the minor sins. لیکن جو گناہ کبیرہ جو ہے، جو میجر سنز ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ سے خصوصی توبہ مانگنا پڑے گا یہ گناہ کے لیے. اسی لیے قیام اللیل کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، بہت فضیلت ہے. کوئی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے کیا قیام اللیل اتنے رکعت پڑھنا ضروری ہے یا فرض ہے. آپ جتنا بھی چاہے آپ قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 رکعت ہو، چاہے 4 رکعت، چاہے 6، چاہے 8، چاہے 10، لیکن آپ وتر سے کنکلوڈ کریے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام اللیل پڑھتے تھے تو وہ ہمیشہ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر نماز پڑھتے تھے. تو ہمیشہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل پڑھتے تھے تو وہ 8 رکعت فالوڈ بائی 3 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کیا رات کی نماز جو قیام اللیل ہے وہ 2 رکعت پڑھتے اور پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت. The night prayer it is offered as 2 rakah followed by 2 rakah followed by 2 rakah. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ تہجد کی نماز، قیام اللیل روزانہ پڑھے ڈیورنگ دا لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ. چند منٹ تہجد سے پہلے، چاہے 15 منٹ سے شروع کرے، پھر انکریز کرے آدھے گھنٹہ، پھر 45 منٹس، پھر 1 گھنٹہ. تو یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ وقت ہے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمان یہ وقت میں سوتے ہیں. تو یہ قیمتی وقت ہے، ہم اس وقت میں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. ہم اس وقت میں قیام اللیل پڑھنا چاہیے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا آپ کوئی چیز کے لیے پوری محنت کیے ہیں اور ہر طریقے سے استعمال کیے ہیں، اللہ کہ آپ یہ چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیام اللیل میں پوچھیں گے ڈیورنگ دا لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ سجود میں. یہ سب سے بہترین وقت ہے. You cannot say that you have asked Allah subhanahu wa ta'ala for a particular thing and you have exhausted all your alternatives and you have tried everything until you ask for this particular thing to Allah subhanahu wa ta'ala during the qiyamul layl, during the last 1/3 of the night in your sujood. یہ سب سے بہترین اور اہم وقت ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وبعد. قیام اللیل کی جو فضیلت ہے کئی احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1398،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام بعشر آیہ لم یکتب من الغافلین، جو قیام اللیل پڑھتے ہیں اور 10 آیت پڑھتے ہیں قیام اللیل میں تو وہ غافل میں سے نہیں ہوں گے۔ ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین، اور جو لوگ 100 آیت قیام اللیل میں پڑھتے ہیں تو وہ قانتین میں سے ہوں گے۔ ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین او مقنطرین، اور جو لوگ 1000 آیت قیام اللیل میں پڑھتے ہیں تو وہ مقنطرین یا مقنطرین میں سے ہوں گے۔ 3 مرتبے کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ جو 3rd کیٹیگری ہے، تیسرا مرتبہ جو سب سے لوئسٹ مرتبہ ہے، وہ ہے جو لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں اور 10 آیت پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ غافل میں سے نہیں ہوں گے۔ اور سب سے آسان طریقہ 10 آیتوں پڑھنے کا وہ ہے اگر آپ قرآن مجید کے آخری 2 سورت پڑھیں گے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق 5 آیت ہے اور سورۃ الناس 6 آیت ہے، تو یہ 10 آیت سے زیادہ ہوں گی، 11 آیت۔ تو یہ لوئسٹ کیٹیگری، 3rd کیٹیگری، تیسری کیٹیگری ہے، تو آپ غافل میں سے نہیں ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے کم سے کم 10 آیت پڑھے، اور آپ 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری، دوسری کیٹیگری جو ہے، جو تیسری کیٹیگری سے اوپر ہے، تیسرے مرتبے سے اوپر ہے، وہ ہے جو لوگ قیام اللیل میں 100 آیت پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ قانتین میں سے ہوں گے۔ قانتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانتین اٹ از ڈرائیو فرام دا روٹ ورڈ قنتا، قنتا کے لفظ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ذل و خضع، which means to humble yourself, which means to lower yourself۔ تو جو لوگ 100 آیت قیام اللیل میں پڑھتے ہیں تو وہ قانتین میں سے ہوں گے۔ اور سب سے آسان طریقہ اگر آپ کو 100 آیت پڑھنے کا ہے تو ہے آپ اگر سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھیں گے اور ایڈیشنلی 1-2 اور سورہ، چھوٹے سورہ پڑھیں گے، فار ایگزامپل سورۃ الفلق واپس سے، یا سورۃ الاخلاص ایک بار، تو 100 آیت آپ مکمل کریں گے اور آپ قانتین میں سے ہوں گے۔ اور پہلی کیٹیگری، سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ ہے جو لوگ 1000 آیت پڑھتے ہیں قیام اللیل میں۔ اور اگر آپ کو 1000 آیت پڑھنے کا ہے تو سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے آپ لاسٹ 2 جز قرآن مجید کے پڑھیں قیام اللیل میں، جز تبارک اور جز عامہ، جو 29 جز ہے اور جو 38 جز ہے۔ تو یہ تقریباً 996 ورسز ہوتے ہیں، اور آپ ایڈیشنلی 1-2 اور چھوٹے سورہ پڑھیے، سورۃ الفلق یا سورۃ الناس واپس سے، تو انشاءاللہ آپ مقنطرین میں سے ہوں گے، جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مقنطرین میں سے ہو یا مقنطرین میں سے ہو۔ اور مقنطرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقنطرین اس لفظ سے آتا ہے جو ہے قنطار، اور قنطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو اے ہیوج سم آف سم تھنگ، کوئی چیز جو بہت زیادہ ہے۔ کوئی علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، وہ بولے ہیں کیا بہت مار اور زائدات،
اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے that قنطار is better than the world and the wealth in it. جو قنطار ہے، جو دنیا ہے اور دنیا میں جو مال ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. کیا فضیلت ہے قیام اللیل میں 1000 آیت یا آیتوں پڑھنے کا. آپ مقنطرین میں سے ہوں گے. ہم کوشش کرنا چاہیے کیا ہم مقنطرین میں سے ہو، کم سے کم مہینے میں ایک بار. اگر مہینے میں ایک بار مشکل پڑتا ہے تو کم سے کم 2 مہینے میں ایک بار. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو 4 مہینے میں ایک بار. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو 6 مہینے میں ایک بار. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم رمضان میں جو آخری عشرہ جو دن ہے، the last 10 nights of رمضان، اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مقنطرین میں سے ہو اور 1000 آیت پڑھیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا ہمیں قیام اللیل روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اور قیام اللیل کی جو فضیلت ہے وہ کافی اہم ہے. جو لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگ سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں ان کا داخلہ آسانی سے ہوگا. اور جو قیام اللیل پڑھتے ہیں وہ اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن مع اخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمرابطين في فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم لا تفرق جمعهم، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.